بعض مفسرین ایسے ہیں التزام کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر ہم بسم اللہ سے والناس تک لکھیں گے، اور اس التزام کے ساتھ کہ کہیں ذکر آل محمد نہ آنے پائے، زخیم کتابیں لکھی گئیں۔ اور بعض حضرات تو مدعی عرفان نہیں ہیں، ان کا مسلک فقہی یا تفسیری ہے عمومی، بعض حضرات مدعی عرفان ہیں اور انہوں نے، اور یہاں اس ملک سے وہ تفسیر شائع ہوئی ہے اور اہتمام کے ساتھ شائع ہوئی ہے، پورا سورہ کوثر بطور خاص سورہ کوثر کی تفسیر میں نے اٹھا کر دیکھی کہ دیکھیں یہ عارف بزرگوار کیا لکھتے ہیں، سورہ کوثر کی تفسیر تمام ہو گئی اور کہیں اس میں نام مبارک زہرا نہیں آیا۔ کون سا عرفان ہے؟ کون سا عرفان ہے؟ یہ کون سی تفسیر ہے؟ یہ کون سا تدبر فی القرآن ہے؟ اور ہمارے یہاں اسی لیے مدارس اپنی جگہ، مکاتب اپنی جگہ، تصنیف اپنی جگہ، تالیف اپنی جگہ، یہ تحریک آزاداری اپنی جگہ، یہ مسلسل مناسبتوں میں، موالید اور وفیات معصومین میں مسلسل مجالس عزا اور محافل بیان کا انعقاد، یہ ایک ضرورت ہے ہماری، تہذیبی بھی، ثقافتی بھی، دینی بھی۔ جو مطالب ممبر سے پیش کیے جاتے ہیں اور جن کا دفاع کیا جاتا ہے ممبر سے، حق آل محمد، بس یہ رہے۔ میں آخر میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت بھی اب یہ سلسلے بیان میں آ گیا ہے کہ دعا کیا کیجئے کہ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ ولایت اہل بیت کو قبول کر سکیں۔ ولایت نعرہ لگانے کی چیز نہیں ہے، صرف سر بسر تسلیم ہونے کا نام ہے۔ ولایت کو قبول کرنے کے معنی ہے کہ سر بسر تسلیم ولایت محمد و آل محمد کے سامنے۔ یہ سورہ مبارکہ کوثر، جس میں عمومی نقطہ نظر سے کہہ دیا گیا کہ 3 آیتیں، 10 کلمات ہیں اور 42 حروف ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ ہمارے مکتب کا موقف کیا ہے؟ ہمارے مکتب کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے، تو اگر بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے تو اس کو چھوڑ کر گننے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو بسم اللہ کو شامل کر کے 4 آیتیں ہیں، اور بسم اللہ کے کلمات کو شامل کر کے پھر 10 نہیں بلکہ 14 کلمات ہیں۔ اب دیکھا عدد پورا ہو گیا نا؟ 3 آیت گنیں گے تو عدد پورا نہیں ہوگا، 4 آیت گنیں گے 12 کا عدد پورا ہو جائے گا، 14 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ بسم اللہ کے 4 الفاظ اور 10 الفاظ، 10 کلمات، 14 کلمات۔ تعداد میں بھی ایک رعایت ہے خاص، 19 حروف اگر جوڑ لیں 42 حروف میں تو 61 حروف ہوتے ہیں۔ اس 61 حروف میں بھی راز ہے۔ یہ سب بس اشارات ہیں، اس پر ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ سال بھر تک۔ اب میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ سورہ مبارکہ الکوثر میں جو کلیدی کلمہ ہے وہ یقیناً صرف لفظ الکوثر ہے، لیکن پورا مضمون، ہر آیت، ہر لفظ اپنی جگہ ایک مواج قلزم معنی ہے، اور کم سے کم اگر تمام بکھرے ہوئے عنوانات اور موضوعات کو سمیٹ کر ظاہری اور باطنی اعتبار سے 5 اہم عناوین قائم کیے جائیں تو اسی سورہ کوثر کے ضمن میں راز تخلیق پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، تاریخ خلقت شروع سے۔ کیوں؟ اعطینا کی تفسیر کیسے مکمل ہوگی؟ الکوثر کی تفسیر کیسے مکمل ہوگی؟ یہ وحدت کثرت میں بدلی کیسے؟ عالم کثرت کا تصور ہی جب آپ کریں گے تو مسئلہ تخلیق کا سب سے پہلے آئے گا۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی حکیمانہ نقطہ نظر سے، عارفانہ نقطہ نظر سے، ظاہر سے باطن تک نظر ڈالے اور لفظ الکوثر و اعطیناک الکوثر اس پر گفتگو کرے اور راز تخلیق، سر تخلیق اور تاریخ تخلیق پر نظر نہ ڈالے۔ ممکن ہے؟ تو یہ سب سے پہلے موضوع سامنے آتا ہے، سب سے پہلے جو موضوع بطور خاص سامنے آتا ہے تاریخ تخلیق، تاریخ خلقت۔ اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر، یہ الکوثر میں اور کیا چیزیں ممکن ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا دیا، سب پر نظر تو ڈالنی پڑے گی نا۔ اس لیے تاریخ تخلیق، راز تخلیق، سر تخلیق، اسرار تخلیق کے بعد دوسرا مسئلہ آئے گا خلقت کو خلق کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ اور اس کے پہلے سب سے زیادہ اہتمام جو حق سبحانہ و تعالی نے کیا ہے وہ خلقت کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، تو مسئلہ نبوت کا سامنے آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر کو نبوت عطا کی تھی یا نہیں؟ نبوت کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، ممکن نہیں، جس طرح توحید کے تقاضے ممکن نہیں ہے کہ پورے ہو جائیں جب تک کہ نبوت اور رسالت سامنے نہ آئے، اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت کے تقاضے مکمل ہو جائیں جب تک کہ ولایت سامنے نہ آئے۔ اس لیے ممکن نہیں کہ آپ لفظ الکوثر کی تفسیر سے گزر جائیں ولایت سے بحث کیے بغیر۔ تو جہاں آپ تفسیر سورہ مبارکہ کوثر شروع کریں گے تو دیکھیے مطالب کتنے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔
یہ سب مربوط ہے، منسجم ہے. یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہ سخن سازی نہیں ہے، سخن پردازی نہیں ہے، مطالب کو بلا وجہ اطناب دینا نہیں مقصود ہے. اصلا اگر دقت نظر کے ساتھ منہ بمنہ، قدم بقدم، حرف بحرف، نفس بنفس، معنی بمعنی ارتباط کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ممکن نہیں ہے کہ آپ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس کی تفسیر کر لیں، تفسیر ظاہری ابھی، اور مسئلہ تخلیق سے دو چار نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ آپ مسئلہ تخلیق کو چھیڑیں اور اس کے بعد مسئلہ نبوت و رسالت درمیان میں نہ آئے. ممکن نہیں ہے کہ مسئلہ نبوت و رسالت درمیان میں آئے اور مسئلہ ولایت درمیان میں نہ آئے. اور ممکن نہیں ہے کہ مسئلہ ولایت بھی درمیان میں آئے اور پھر مسئلہ شفاعت درمیان میں نہ آئے. تو کتنے عناوین ہو گئے؟ 4 تو ہو گئے. مسئلہ تخلیق، مسئلہ نبوت و رسالت، مسئلہ ولایت، مسئلہ شفاعت. اور جہاں مسئلہ شفاعت ہے اور جہاں آخر آیت تک پہنچیں گے ان شانئک هو الابتر، تو یہ ابتر کا مسئلہ صرف یہیں تک تھوڑی ہے، اس دنیا تک. ان کا دشمن اس دنیا میں بھی ابتر ہے اور اس دنیا میں بھی ابتر ہے. تو کلی اعتبار سے مسئلہ شفاعت تک جب پہنچے گا تو پھر معاد کا مسئلہ ہوگا. اب یقین فرمائیے کہ ممکن نہیں ہے کہ سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر مکمل ہو جائے اور یہ کم از کم 5 اہم عناوین قائم نہ ہوں، اور باقی تمام فرعی عناوین، شاخ در شاخ عناوین اور مضامین سب سمٹ کے آ جائیں گے ان 5 عناوین کے تحت. تخلیق، راز کثرت، نبوت و رسالت، ہدایت، ولایت، شفاعت اور معاد. یہ 5 عناوین صرف عناوین ہی تو گنا سکتا ہوں. اب آج آخری تقریر ہے. اور ہمارے یہاں سورہ کوثر، ممکن نہیں ہے کہ سورہ کوثر پر گفتگو ہو اور یہ عناوین آپ نہ چھیڑیں. اگر نہیں چھیڑیں گے تو اس کا مطلب آپ سرسری طور پر گزر گئے. اور یقین فرمائیے، پوری دل سوزی سے کہہ رہا ہوں، عزیزان گرامی، بزرگان گرامی، یاد رکھیے گا، قرآن وہ کتاب نہیں ہے جس سے سرسری طور پر گزر جایا جائے. قرآن تو ہر لفظ، ایک کلمہ سامنے آیا اور وہ آپ کو پورے وجود کے ساتھ جذب کر لیتا ہے. اگر معرفت ہو کلام کس کا ہے. قرآن ایک بحر ناپیدا کنار ہے. سرسری طور پر گزر جائیے گا تو موتی ہاتھ نہیں آئے گا، جذب ہو جائیے گا اس میں تو گوہر معنی ہاتھ آ جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ کوثر پہ گفتگو کے لیے اور ہمارے کس طرح دروازے کھل رہے ہیں. ترجمہ پڑھ کے گزر جائیے، 70 زبان میں ترجمہ پڑھ لیجئے، کیا حاصل ہوگا؟ الفاظ کے بدلے عربی کے بدلے اردو کا لفظ، یا عربی کے بدلے فارسی کا کلمہ، یا عربی کے بدلے انگریزی کا کوئی لفظ آ جائے گا سامنے. لیکن یہ دروازے معنی کے نہیں کھلیں گے. معنی کے دروازے تب کھلیں گے جب آپ جذب ہوں گے اس میں، جب ڈوبیں گے اس میں پورے وجود کے ساتھ. اس وقت قرآن آپ کا ہوگا اور آپ قرآن کے ہوں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ کبھی کبھی هو الاول، هو الاخر، هو الظاہر، هو الباطن، یہ کہیں بہت سے مقامات پہ اس کی معنویت سامنے آتی ہے. سمندر میں سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو اور آپ سے کہا جائے چھلانگ لگائیے، اس میں لگا سکتے ہیں؟ ہر شخص لگا دیتا ہے چھلانگ. وہی لگاتا ہے جس کے پاس ہمت ہو، جرأت ہو، حوصلہ ہو، طاقت ہو. یہ اس سمندر معنی میں، اس قلزم نور میں، اس میں غواصی کے لیے جو ہمت، جو جرأت، جو طاقت، جو حوصلہ چاہیے، وہ ہمت اور جرأت اور حوصلہ اور طاقت کہیں اور سے نہیں آتا. اس کا سرچشمہ ہی عشق محمد و آل محمد ہے. اور جو عشق محمد و آل محمد سے حاصل ہونے والی ہمت اور اس سے حاصل ہونے والے حوصلے کے ساتھ قرآن میں غواصی کرے گا، وہی نجات اور شفاعت کے ساحلوں تک پہنچے گا، ورنہ ہلاک ہو کر رہ جائے گا.